بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت صہیب رومی نہیں تھے بلکہ وہ خالد سرمی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ کی رنگت گہری صورت تھی، قد مبارک درمیانہ سے کچھ کم تھا، سر کے بال گھنے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ سخی نرم دل تھے، راہ کرا میں اپنا مال خرچ کرتے، یاد کرتے، لوگوں کو بکثرت سے کھانا کھلاتے، نفس کی مخالفت کرتے تھے، علم و فضل والے اور اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو بجا لانے میں جلدی کرنے والے تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ تقویٰ، پرہیزگاری اور حسن اخلاق کے زیور سے آراستہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوش مزاج بھی تھے۔ آپ رضی اللہ عنہ باپ کی طرف سے نمر اور والد کی طرف سے تمیمی قبیلہ سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کے والد و چاچا اہل شوہر برکستہ شاہ ایران کی طرف سے حاکم تھے۔ یوسف سنان کو اپنی ساری اولاد سے محبت تھی، لیکن آپ 5 سالہ بیٹے سیب سے خصوصی لگاؤ تھا۔ سنہری بال، گوری رنگت، دلکش نقش و نگار کی وجہ سے وہ بہت خوبصورت لگتا تھا۔ وہ صرف شکل و صورت ہی کا حسین نہیں تھا، بلکہ اس کی طبیعت اور عادتیں بھی باقی بچوں سے مختلف اور نہایت باوقار تھی۔ آپ کی والدہ اپنے بیٹوں اور نوکروں اور چاکروں کو لے کر آرام اور سستانے کے واسطے راہ کے گاؤں چلی گئی۔ پھر اس گاؤں پر رومی لشکر کے ایک جتھے نے دعویٰ بول دیا اور اس کے پہرے داروں کو قتل کر دیا، مال و دولت کو لوٹا اور اس کے عورتوں اور بچوں کو قید کر کے لے گئے۔ انہی قیدے میں صہیب رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ صہیب رضی اللہ کو روم کی سرزمین میں غلاموں کی منڈی میں بیچا گیا اور ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ میں منتقل ہوتے رہے، کبھی ایک کی خدمت کی تو کبھی دوسرے کی۔ ان کے حالات بھی ان ہزاروں غلاموں کی طرح تھے جن سے رومی محلات بھرے رہتے تھے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس غلامی نے یہ موقع فراہم کیا کہ وہ رومی معاشرہ کا گہرائی سے مشاہدہ کرے اور اس کے اندر رہ کر اس سے واقفیت حاصل کرے۔ چنانچہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے ان تمام برائیوں اور تباہیوں کی حشر سامانیوں کا معائنہ کیا جو رومی معاشرے کے محلات میں وجود پذیر ہوتی تھی۔ ظلم، جور، فسق و فجور اور وسیع نافرمانی کا جو بازار اس معاشرے میں گرم تھا، اسے اپنے کانوں سے سنا۔ ان کو اس معاشرہ سے نفرت ہوگی اور وہ دل ہی دل میں یہ کہتے رہتے تھے کہ ایسے معاشرے کو ایک ناگہانی آندھی ہی پاک کر سکتی ہے۔ امیر لوگ عیش میں پڑے ہوئے تھے اور غریب 2 وقت کی روٹی کو ترستے تھے۔ اس ملک میں دنیا کی ہر برائی موجود تھی۔ صہیب کا جی چاہتا تھا کہ وہ ایک منٹ بھی ان لوگوں کے ساتھ نہ رہے، لیکن کیا کر سکتا تھا؟ وہ تو غلام تھا اور غلام کی کوئی مرضی نہیں ہوتی۔ اسے اپنے دکھوں کا ایک ہی حل نظر آتا تھا کہ وہ کسی نہ کسی طرح یہاں سے بھاگ جائے، لیکن بھاگنا آسان نہیں تھا۔ سب غلاموں کے گلے میں غلامی کی نشانی کے طور پر ایک زنجیر ڈالی جاتی تھی۔ اگر کوئی غلام بھاگ جاتا تو لوگ اس کے گلے کی زنجیر سے اسے پہچان لیتے اور پکڑ کر اس کے مالک کے حوالے کر دیتے۔ پھر اس کے جسم کو گرم لوہے سے داغا جاتا تاکہ اس کے جسم پر غلامی کا نشان ہمیشہ کے لیے بن جائے اور وہ کبھی بھاگنے کا خیال بھی دل میں نہ لائے۔ اس سب کے باوجود صہیب تہیہ کر چکا تھا کہ وہ اس جہنم سے فرار ہونے کی پوری کوشش کرے۔ اس نے اپنی گردن کی زنجیر کو کاٹنا شروع کر دیا۔ وہ اپنے مالک سے نظر بچا کر رات کی تاریکی میں زنجیر کی کسی لوہے کے ایک ٹکڑے سے لڑتا رہا۔ جب اسے نظر آنے لگا کہ زنجیر کسی وقت ٹوٹ سکتی ہے تو اسے یہ فکر ہوئی کہ زنجیر ٹوٹ سے اور وہ بھی بھاگ کر کہاں جائے گا۔ صہیب اسی فکر میں تھا کہ اسے معلوم ہوا کہ عراق کی جنگجو فیض کا ایک قافلہ کل صبح روانہ ہوگا۔ اس نے اپنے گلے کی زنجیر رات میں ہی کو توڑ ڈالی اور چھپتے چھپاتے قافلے کی جگہ پہنچ گیا۔ قافلہ اس وقت کے جو حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام کی ساری تصدیق کرے گا اور لوگوں کو تاریکوں سے نکال کر نور کی طرف لائے گا۔ صہیب نے سوچ بچار کے بعد اس بنجر پہاڑی علاقے کا رخ کیا۔ جب وہ عرب سرزمین پر آئے اور وہاں سکونت پذیر ہوئے تو لوگ زبان کی نمکت اور بال گورے ہونے کی وجہ سے انہیں صہیب رومی کہنے لگے۔ اس علاقے میں صہیب نے رہنے کی جگہ خریدی، محنت مزدوری کر کے کچھ رقم جمع کی اور اس سے تجارت شروع کر دی۔ اسی دوران میں ایک شخص کے ساتھ اس کی واقفیت ہوئی۔ اس کا نام عبداللہ بن جدعان تھا۔ یہ شخص اپنے قبیلے کا سردار تھا، تو انہوں نے مل کر تجارت کی جس میں انہیں بڑا منافع ہوا۔ جلد ہی صہیب غریب اجنبی کے بجائے ایک مالدار شخص بن گیا۔ ایک دفعہ صہیب ایک تجارتی سفر سے واپس لوٹا تو اس کے حصے دار عبداللہ نے خوش ہو کر کہا، اے صہیب، تم میرے لیے بہت بڑے خوش قسمت ثابت ہوئی ہو۔ ذرا سچ بتاؤ، تم نے عرب میں سے اس منجر علاقے میں ہی رہنے کا فیصلہ کیوں کیا؟ صہیب نے کہا، سچی بات تو یہ ہے کہ جب میں روم میں تھا تو میرے آقا کے پاس ایک پادری آیا۔ وہ شخص بڑا پڑھا لکھا معلوم ہوتا تھا
اس کی باتیں بڑے دھیان سے سنتا تھا۔ ایک دن معلوم نہیں اس نے کس بات کے جواب میں میرے آقا کو بتایا کہ عرب کے شہر مکہ میں بہت جلد ایک نبی آنے والا ہے، اس دنیا میں ایمانداری اختیار کرنے کی تلقین کرتا ہے۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ کو نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر مجھے اس کے پاس ضرور جاؤں گا۔ سیدنا صہیب رضی اللہ عنہ نے مکان کے بارے میں دریافت کیا تو عبداللہ نے کہا وہ صفا پہاڑی کے قریب واقع ہے، مگر دیکھنا قریش والوں کو نظر نہ پڑے ورنہ وہ آپ کے ساتھ بڑا برا سلوک کریں گے، کیونکہ آپ ایک پردیسی آدمی ہیں اور یہاں آپ کا کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے جو ان کی عزت سے بچاؤ فراہم کرے، ورنہ آپ کا کوئی قبیلہ ہے جو مدد سے دے سکے۔ اس گفتگو کے بعد صہیب بڑی شدت سے رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ جب ہر طرف اندھیرا چھا گیا تو اس تارے کی روشنی میں عبداللہ کی بتائی ہوئی جگہ پر پہنچ گیا جہاں اسے نبی سے ملنے کی توقع تھی۔ جب وہاں پہنچے تو دروازے پر عمار بن یاسر سے ملاقات ہوگی، جو پہلے دونوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سنی۔ وہ کلمہ توحید پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ جب وہ رات کے اندھیرے میں وہاں سے واپس ہوئے تو عام آدمی نہیں تھے بلکہ اللہ کے رسول کے صحابی بن چکے تھے۔ تاریخ میں یہ صہیب رومی رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ عنہ کے نام سے جانے جاتے ہیں۔ دونوں کے متعلق جب کافروں کو معلوم ہوا کہ مسلمان ہو گئے ہیں تو ان پر پل کھڑ اور ظلم و تشدد کا نہ رکنے والا سلسلہ شروع ہو گیا۔ لیکن صہیب رضی اللہ جانتے تھے کہ آخرت کی کامیابی ایسی تکلیفوں سے گزر کر حاصل ہوتی ہے۔ ان پر اس قدر ظلم کیے گئے کہ اگر پہاڑ پر یہ ستم ہوتا تو ریزہ ریزہ ہو جاتا، ہاتھی کو اس طرح پیٹتا کہتا تو بلبلا اٹھتا، لیکن وہ راہ حق کی تمام مشکلات کو برداشت کرتے رہے اور ایمان نہ چھوڑا۔ ایک دن انہیں یہ بات معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے کہ تمام مسلمان مدینہ کی طرف ہجرت کر جائیں۔ صہیب رضی اللہ تعالیٰ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں نصیحت کی کہ وہ کسی کو بتائے بغیر مدینہ کی طرف روانہ ہو جائیں۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مدینہ ہجرت کا پختہ ارادہ کر لیا تو قریش مکہ کو بھی اس بات کا علم ہو گیا اور انہوں نے جاسوس مقرر کر دیے تاکہ انہیں مکہ سے باہر نہ جانے دیا جائے۔ مکہ کی کافروں کو شک تھا کہ اگر رہ گئے تو اپنے ساتھ تجارت کا مال اور سونا چاندی بھی لے جائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ہجرت کے بعد حضرت صہیب رضی اللہ عنہ مسلسل اس موقع کی تلاش میں رہے کہ کب انہیں ہجرت کا موقع ملتا ہے، کیونکہ نگرانوں اور جاسوسوں کی آنکھیں ہمیشہ ان کے توقع میں رہتی تھی۔ آخرکار انہیں ایک ترکیب سوجی۔ ایک ٹھنڈی رات قضائے حاجت کے بہانے اپنے گھر سے نکلے اور کچھ دیر بعد واپس گھر میں داخل ہو گئے۔ یہ عمل آپ نے بار بار دہرایا۔ جب آپ کی بے چینی کو جاسوسوں نے دیکھا تو ایک دوسرے سے کہنے لگے مبارک ہو آج سے اس پیٹ کی شدید تکلیف میں مبتلا کر دیا ہے۔ پھر وہ تلوار سے اپنے بستروں پر میں جا لیٹے اور گہری نیند سو گئے۔ تو کوشش کی تم صاحب کو ایک ایک کر کے قتل کر دوں گا، تم صاحب میرے تیروں کی ضد میں ہو، جو باقی بچ گئے ان کا تلوار کے ساتھ مقابلہ کروں گا تاکہ میں شہید ہو جاؤں۔ قریش میں ایسا ممکن ہی نہیں کہ تم اپنا مال و جان مدینے لے جاؤ۔ تم اپنی ماضی کو بھول بیٹھتے ہو تو تم سوچو کہ تم مکہ میں فقیر مفلس ہو کر آئے تھے، یا تم نے خوب مال اور دولت کمائی اور تم امیر بن گئے۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے ان کی نیت کو پڑھ لیا تھا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اگر میں تم کو اپنی ساری دولت دے دوں تو میرا راستہ چھوڑ دو گے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو مال و دولت والی جگہ بتائی تو انہوں نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا راستہ چھوڑ دیا۔ حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ساری زندگی کی کمائی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں لوٹا دی تھی۔ راستے میں مدینے کی طرف جاتے ہوئے تھک جاتے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کو دل میں تازہ دم کر دیا کرتے تھے۔ اس طرح سے وہ پھر چل پڑے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ابھی کعبہ میں مقیم تھے کہ حضرت صہیب رومی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچ گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھی کو بڑی خوشی کے ساتھ استقبال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گلے لگاتے ہوئے فرمایا کہ اے صہیب تمہاری تجارت ہی کامیاب رہی ہے۔ حضرت صہیب کا چہرہ خوشی سے چمک اٹھا۔ انہوں نے کہا اللہ تعالیٰ کی قسم اس واقعے کے میرے علاوہ کسی کو بھی علم نہیں تھا۔ یہ بات یقیناً حضرت جبرائیل علیہ السلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا کر گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں پر پیار آ گیا۔ حضرت جبرائیل علیہ السلام آسمان سے وحی لے کر آ گئے۔ بعض لوگ ایسی بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو خوش کرنے کے لیے اپنی جان کی بازی پہ لگا دیتے ہیں۔
اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بڑی شفقت کرنے والا ہے۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وصال مبارک 38 ہجری ماہ شوال میں ہوئی۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت البقیع میں دفن کیا گیا۔ روایت کے مطابق آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 74 سال، 72 سال اور 84 سال کی بتائی جاتی ہے۔ اگر آج کا آپ کو اسلامی واقعہ پسند آیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آنے والی ہر بڑی